اب جتنے امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو بے پناہ جہیز، بے پناہ چیزیں، ان کو باہر کی ٹکٹس ورلڈ ٹور کراتے ہیں، وہ دوسری بچیاں جو ان کو دیکھ کے خودکشی کرتی ہیں یا غم لیتی ہیں، ان کا حساب ان کے سر پہ ہے۔ یہ معاشرے میں فساد ہے، اس سے بچو۔ اپنی بچی کو دینا بھی ہے نا، چھپ کے دے دو، ناش وشا کرو۔ کو بیٹی تمہارے ہمیں اللہ نے بہت دیا ہے، کروڑ روپیہ تمہارے بینک میں رکھ دیا، چپ کر کے خاموشی سے، کیونکہ کسی کی بچی کو دکھ نہ پہنچے۔ اور بچیوں کا بھی کرو، دوسری بچیوں کا بھی، اپنی بیٹی کو بھی دے دو خاموشی سے، دماد کو خاموشی سے دے دو، شو نہ کرو۔ یہ فساد ہے، اس سے معاشرے میں بہت بڑا فساد اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ دیکھو، کالو، انہوں نے کہا، اب دیکھیں کتنی نصیحتیں کی۔ اب پھر سمود نے بھی کیا کہا؟ کالو، انہوں نے کہا، انما انت من المساحرین، انہوں نے کہا سوائے اس کے تو کچھ نہیں ہے بھائی، تجھ پہ جادو ہو گیا ہے۔ یعنی کن کو کہا ہے؟ پیغمبر کون تھے؟ صالح علیہ السلام۔ ان کو کہا ہے سمود قوم نے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم پہ نہ کوئی جادو کسی نے کر دیا ہے، کہ تم عجیب و غریب باتیں ہم سے کرتے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم بھائی کچھ بھی، ہماری طرح انسان ہی تو ہو۔ فاتی بآیاتی، چلو کوئی نشانی لاؤ پھر، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے۔ اب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی، انہوں نے کہا بھائی اگر تو سچا ہے تو پھر ہمیں کوئی نشانی دکھا۔ قالا، انہوں نے کہا اچھا یہ لو، حاضر ہی یہ ہے، ناقتن، اونٹنی، لہا شربن، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے، ولکم، اور تمہارے لیے، شربو، پانی پینے کی باری ہے، یومن معلوم، ایک دن معلوم میں، ایک دن رکھ لو، ایک دن اس کا، ایک دن تمہارا۔ اللہ نے یہ نشانی اب دے دی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نشانی دکھاؤ اگر تم سچے ہو، تو پیغمبر نے کہا کہ بھئی کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو، اپنی مرضی کی دیکھ لو، تم بتا دو، میں اپنے رب سے کہہ دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو زیادہ اچھا ہے، ہم ہی تمہیں بتاتے ہیں تاکہ یہ پیغمبر مشکل میں پڑے، اپنی مرضی سے نہ کرے، رٹی رٹائی چیزیں ہوں گی، کوئی جادو سیکھا ہوگا۔ ہم خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اونٹنی پیدا کر کے دو، اس پہاڑ میں سے، کوئی پہاڑ لے گئے، اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکالو، اور اتنی بڑی ہو، یہ رنگ ہو، یہ روپ ہو، گابن ہو، بچہ پیدا کرے۔ انہوں نے ویسی ہی نشانی دکھا دی، اور ساتھ ساتھ کہتے رہے دیکھو جو نشانی تم مانگ رہے ہو میں دکھا دوں گا، لیکن ایمان لے آنا ورنہ عذاب بہت بڑا ہوگا۔ اونٹنی آ گئی، ویسی آ گئی، بچہ بھی پیدا کر دیا، حیران رہ گئے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر کہا اب یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا دھیان رکھنا، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ لیکن پھر جلسی، پھر حسد، کہ کہا ایک دن ہمارے سورے، تو وہ بھی مطلب کہ اس بات پہ حیران ہے کہ لو جی اب اونٹنی پیدا ہو گئی، نشانی تو دکھا دی، لیکن ایک دن یہ اکیلی اونٹنی اور اس کا بچہ، اور وہ چلتی بھی شہزادیوں کی طرح تھی، اللہ نے اس کے چال میں بھی کمالی چال رکھی تھی، وہ آتی اور آ کے پانی پیتی برام سکون سے، اور باقی سارے ایک دن پیتے۔ اب یہ جیلسی لے بیٹھی کہ یہ کیا بات ہے، ان کی دشمن ہو گئے اس اونٹنی کے بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ انہوں نے کہا ولا، اور نہ، تمسُّوهَا، تم پہنچانا اس کو، بِسُوءٍ، کوئی تکلیف، فَيَأْخُذَكُمْ، بس آپ پکڑے گا تم کو، عذاب یومن عظیم، ایک بہت بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اگر تم نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی تو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں اس کی، فَأَصْبَحُوا، پھر وہ ہو گئے، نادمین، شرمندہ۔ یعنی اب کیا فائدہ؟ یعنی بڑے بڑے اس وقت لوگوں میں، امیر سرداروں میں شرطیں لگ گئیں، معاہدے ہو گئے کہ اس اونٹنی کو کون مارے گا، کیا کریں ہم اس کا، کسی طرح پلاننگ کر کے پھر اس اونٹنی کو مار دیا۔ جب اس اونٹنی کو مارا تو کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ تھا نا اونٹنی کا، وہ اس پہاڑی کی طرف ہی بھاگا، کیونکہ اس کی ماں مر گئی، وہ اس پہاڑی کی طرف بھاگ کے اس نے ایک چیخ ماری اور اندر غائب ہو گیا۔ پھر نشانی دکھا دی، لیکن اتنی نشانیاں ہیں ہمارے پاس بھی کہ ہم بھی یقین نہیں رکھتے۔
کہ اے انسان تو اپنے آپ کو خود ہی پہچان لے تو اللہ کو مان جائے گا کہ مجھے کیسے بنایا، مجھے کیسے سنوارا، میرے سے کیسے بچہ پیدا کرایا، کیسے مجھے ایک عورت کو کیا بنایا۔ اپنے پہ غور کر لیں تو ہم اپنے رب کو پہچان جائیں، دوسری کوئی نشانی مانگنے کی فرصت ہی نہ ملے، اپنے اوپر ہی غور کر لو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کی ٹانگیں، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور پھر وہ شرمندہ بعد میں ہوئے تو کیا فائدہ؟ وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، آ گیا پھر ان پر عذاب۔ اے لوگوں سن لو، جو سمود کا قصہ پڑھا ہے نا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں ایک نشانی ہے، دیکھ لو۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزیز الرحیم، لیکن تمہارا رب جو ہے وہ عزیز الرحیم ہے۔ اچھا یہ نشانی ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو پڑھا ہے نا تم نے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا نشانی ہے؟ اس میں اونٹنی ہے، اس میں یہ قصہ ہے سارا، تو ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ ہمارے لیے یہ نشانی ہے کہ دیکھو جو کچھ دوسرے کو دیا ہے نا، اس پہ حسد نہ کرو۔ دنیا کے بڑے بڑے محل دیکھ کے اپنے آپ کو نہ رنجیدہ کرو، یہ دنیا دیکھ کر نہ غمزدہ ہو۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کسی کی چیز دیکھو نا تو کہو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اے اللہ جو تو نے اس کو دی ہے اس کے نصیب کر اور مجھے اس سے بھی اعلیٰ دے، یعنی اللہ سے مانگو۔ اس چیز پہ کیوں حسد کر رہے ہو؟ بجائے کہ تم اس کا گھر توڑنے کی پلاننگ کرو، اس کے کاروبار میں کوئی نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرو۔ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، تم لوگ اپنے بھائیوں کی ٹانگیں کاٹنے کی کوشش کرو کہ کوئی آگے نہ بڑھ سکے، تو یہ سب نہ کرو۔ تمہارے لیے بھی ایک نشانی ہے، اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنی زندگی قرآن اور رسول کے مطابق گزارو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔